کو سمجھنے کے لیے، اس دین اسلام کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ طریقہ کار اور کچھ نظام ہمارے زندگی میں دیے. اسی نظام، اسی طریقہ کار کو ہم منہج سلف سے تعبیر کرتے ہیں. سلف کسے کہتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ التدمریہ کے اندر سلف کی تعریف کچھ یوں کی ہے: اصحاب القرون المفضلہ من الصحابة والتابعین وتابعیہم ممن شہد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیریہ. کہ سلف وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام کی وہ جماعت سلف کہلاتی ہے، تابعین کی وہ جماعت سلف کہلاتی ہے جس کے بہترین ہونے کی بشارت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے دی ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد میں آنے والوں کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کو خیریت کے لقب سے ملقب کیا ہے، یعنی یہ زمانے بہتر زمانے تھے. تو میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلف کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں، تابعین کے یہاں، تبع تابعین کے یہاں دین کو سمجھنے کا جو معیار تھا، دین کو برتنے کا جو معیار تھا، اسی معیار پر بات کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سلف کے یہاں جو معیار دین کو سمجھنے کا تھا، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ دین کی جو شکل صحابہ و تابعین کے ہاں موجود تھی، اسی شکل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو لوگ رسول سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں حق کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو اسی جانب پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر جب آپ غور کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو لوگ مومنین کے علاوہ کی راہ کی پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بتایا ہے. اور مومنین کے اندر سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اولین دخول جس کو حاصل ہے مومنین کے اندر وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جس سے پتہ چلا کہ ہمارے اور آپ کا جو اسلام ہونا چاہیے، اسلام کو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کا جو معیار ہونا چاہیے وہ صحابہ کرام کے سمجھنے کا معیار ہونا چاہیے. جس طریقے سے سلف نے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے، جس طریقے سے تابعین نے اس دین کو سمجھا ہے، اپنی زندگی میں نافذ کی ہے، اسی طریقے سے زندگی کو سمجھنا ہمارے اور آپ سے مطلوب ہے. ابراہیم نخعی ایک تابعی گزرے ہیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ: لو بلغنی، اگر مجھ تک یہ بات پہنچے، عن الصحابتی، صحابہ کرام سے، انہم لم یجاوزوا، کہ انہوں نے تجاوز نہیں کیا، بالوضوء ظفرا ما جاوزتہ، اگر ایک ناخن کے برابر بھی اگر انہوں نے وضو کے اندر تجاوز نہیں کی ہے تو میں تجاوز نہیں کر سکتا تجاوز. یہ معیار ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں، جب آپ اپنے منہج پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو منہج کسی غیر ندو کا منہج نہیں ہوتا. منہج وہ منہج ہوتا ہے جس منہج کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، واللہ ان سے راضی. آپ کسی
ضرورت نہیں. یہیں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اس منہج کی اتباع ہمارے اور آپ کی زندگی میں لازم اور واجب ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی دوسرے منہج کی اتباع اور پیروی ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ آیت میں اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں دعوت کا کام کر رہی ہیں، دعوت کے علمبردار ہیں. کچھ آزاد لوگ بھی آپ کو دعوت کے کام کرتے نظر آئیں گے، کچھ یوٹیوبر بھی آپ کو دعوت کا کام کرتے نظر آئیں گے. سب کے سب دعوت کے علمبردار ہیں، سب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. لیکن آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری دعوت کے بالمقابل منہج سلف کے خصوصیات کیا ہیں. ہم کیوں منہج سلف کو اپنے زندگی میں نافذ کریں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں اس منہج کی، کہ اس منہج کا پورا انحصار، اس منہج کا پورا دار و مدار صرف اور صرف قال اللہ اور قال رسول پر ہے. اس وجہ سے ہم اس منہج کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کریں گے. کیونکہ جب اس منہج کا کوئی حامل شخص گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات کبھی قال اللہ اور قال رسول سے تجاوز نہیں کرتی. اگر کسی عالم کا قول ذکر کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب اس عالم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے مطابقت اور موافقت رکھتی ہے. تب جا کر کے وہ کسی عالم کی بات کو، کسی عالم کے قول کو بطور حجت پیش کرتا ہے. ورنہ اس کے نزدیک کسی عالم کے قول کی، کسی بھی پیر علامہ فقیر کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. وہ سارے کے سارے اقوال ردی کے ٹوکری میں جاتے ہیں اگر ان کی موافقت اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ پہلی خصوصیت ہے. آپ دیکھیں گے مختلف جماعتوں کے اندر، دیکھیں گے ان کی تقریروں کو آپ دیکھیں، ان کے خطابات کو آپ دیکھیں، ان کے خطبات جمعہ کو آپ دیکھیں، ان کے لٹریچر کو آپ پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ 100 صفحہ پڑھ جائیں گے، بمشکل آپ کو قرآن کی 1 سے 2 آیت ملے گی، حدیث رسول 1 یا 2 ملے گا، باقی ساری کی ساری لفاظیاں بڑی پڑی رہتی ہیں. میرے بھائیوں، ہم ایسے منہج کی اتباع کیوں کریں؟ ایسے لوگوں کی پیروی کیوں کریں؟ ہمیں اپنے دین و ایمان کی فکر نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک قول ذکر کیا ہے، اس قول کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں علیک بآثار السلف، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سلف کے روش کی پیروی کرو. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، گرچہ لوگ تمہیں دھتکار دیں، لوگ تمہیں دور پھینک دیں، تمہاری بات کو نہ سنیں، لیکن تمہاری باتوں کا نہ سننا، لوگوں کا تمہاری باتوں پر کان نہ دھرنا، لوگوں کا تمہاری باتوں کو توجہ سے نہ سننا، یہ چیز تمہیں کبھی حق سے نہ پھیرے. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، گرچہ لوگ تمہیں دھتکار دیں، وَإِن زُخْرُفُوا لَكَ الْقَوْلَ، گرچہ ایسے لوگ بھی آئیں جو بہت چکنی چپڑی باتیں کریں، جن کی گفتگو بہت پیاری ہو، ادب سے بھرپور ہو، لیکن کلام اللہ سے، کلام رسول سے، آثار صحابہ و تابعین سے خالی ہو، تو اس بات کی کوئی ویلو ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو یہ اس منہج کی پہلی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، کہ اس منہج کے حاملین جب گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا پورا دار و مدار قال اللہ اور قال رسول پر ہوتا ہے. کوئی تیسری بات ان کی گفتگو میں آپ کو دیکھتے نہیں ملتی. دوسری خصوصیت اس منہج کی جو کہ بہت ہی اہم اور نمایاں خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس منہج کی دعوت توحید کی طرف ہے اور اتباع سنت کی طرف ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جاننا توحید کہلاتا ہے. تو اس منہج کی ایک اور
بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے اس منہج کے حاملین لوگ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں کھلم کھلا، جس طریقے سے اس منہج کے لوگ شرک کے خلاف ایک محاذ کھولتے ہیں، بے نام گفتگو کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی جماعت، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی تنظیم آپ کو اس طریقے سے گفتگو کرتی نہیں ملے گی۔ آئے دن آپ ممبر سے سنتے ہیں، آئے دن آپ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، لیکن ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، ان کے ہاں توحید کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے ہاں اتحاد ہے۔ آئیے ہمارے یہاں آپ توحید پر بات مت کیجیے گا ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں ضرورت ایسے منہج کی، ہم ٹھوکر مارتے ہیں ایسے منہج کی۔ جس منہج میں قال اللہ اور قال رسول اور توحید کی اتباع نہ ہو، ہمیں نہیں چاہیے ایسا منہج۔ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا کی فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ سارے انبیاء کرام کے پہلی دعوت جو تھی وہ صرف اور صرف ایک دعوت تھی، اعبدوا اللہ واعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے توحید کی، جن کے ہاں توحید نہیں ان کے ہاں کچھ نہیں۔ توحید ہی سب پورا دین اسلام ہے۔ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں تو پورا کا پورے قرآن کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں نکل کر کے آئے گا، توحید۔ اب بتائیے، جن کے ہاں توحید نہیں ہم ان کے منہج کی اتباع کریں؟ نہیں کر سکتے ان کے منہج کی اتباع۔ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے ان طلباء اعظام سے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن کے ہاں منہج نہیں ہے، جن کے ہاں دین کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جن کی بنیاد کسی شخصیت پر ہے، اس منہج سے دوری اختیار کرو، دور ہو جاؤ اس منہج سے، اللہ کے حوالے دور ہو جاؤ اس منہج سے۔ وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق پھیرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس منہج سے بچا دو۔ ضرورت ہے اس وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اسی خصوصیت کا جو دوسرا حصہ ہے اتباع سنت، اس منہج کے حاملین جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کسی غیر کی اتباع کی طرف نہیں بلاتے۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس منہج کے حامل کی جو خصوصیت میں نے ذکر کی، توحید اور اتباع سنت، یہ اس وجہ سے ذکر کی کہ جب انسان کا اللہ رب العالمین سے رشتہ کمزور ہو جائے گا یا کٹ جائے گا، جو کہ شرک کی بنیاد پر ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، جو کہ تقلید شخصی کی بنا پر ہوگا، تو بتائیے جس امت اور جس ماننے والی جماعت کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے، نبی سے کٹ جائے، اس جماعت کا کیا ہے، اس جماعت کا کیا بنے گا اللہ کے ہاں؟ ذرا تصور کرو میرے بھائیو۔ اس وجہ سے میں اس منہج کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس منہج کی دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس منہج کا دار و مدار جو ہے توحید پر ہے، اتباع سنت پر ہے۔ ان کے ہاں کوئی دوسری تیسری چیز نہیں ملتی آپ کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنین کا شیوا یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اتباع کی، ہم نے اپنے سر کو تسلیم کم کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ دو خصوصیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک تیسری خصوصیت ذکر کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ منہج دین کو سمجھنے میں صحابہ کے فہم کو مقدم کرتی ہے، اور یہی اس منہج کا طور امتیاز ہے، اور اہل حدیثوں کا بھی، اہل سنت والجماعت اور سلفیوں کا بھی یہ طور امتیاز ہے کہ وہ اپنے منہج کو، اپنے دین کو، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کسی شخصیت کو مقدم نہیں کرتے، صحابہ کے فہم کو مقدم کرتے ہیں۔ کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو لیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس منہج کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس منہج کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ منہج اللہ کا نازل کرتا ہے۔
اس منہج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دنیا جب تہذیب کی بات کرتی ہے تو کہتی ہے آگے جاؤ تہذیب میں کامیاب رہو گے، تمدن میں کامیاب رہو گے، لیکن جب بات دین کی ہو تو آپ کو پیچھے پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے علیکم بالامر العتیق، تمہارے اوپر جو معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ تم پیچھے پلٹو۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت میں سدھار نہیں آئے گا، یہ امت سدھر نہیں سکتی الا بما صلح به اولها، جب تک کہ یہ امت سدھارنے کے لیے پیچھے نہیں پلٹے گی، جب تک یہ امت اپنے عملی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی جن چیزوں کو نافذ کر کے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس راستے پر چل کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا۔ جب آپ ان چیزوں کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور پیچھے پلٹیں گے، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، اسلام کی شروعات اجنبیت میں ہوئی اور پیچھے پلٹے گا اسلام دوبارہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے جب ہم اس منہج کی بات کرتے ہیں، اس منہج کو لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں کرتے، ہم 1450 سال پہلے کی بات کرتے ہیں جس پر صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے اور دیگر ائمہ کرام تھے۔ اسی طریقے سے اس منہج کی جو سب سے اہم آخری خصوصیت، اس بات کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس منہج کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس منہج کے یہاں وسطیت اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ اس منہج کے یہاں وسطیت اور اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے۔ کسی معاملے کو سمجھنے میں ان کے یہاں جلد بازی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اہل السنت فی الاسلام کا اہل الاسلام فی الملل، یعنی اہل سنت والجماعت کا دیگر تنظیموں اور فرقوں کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ اسلام کا دیگر ملتوں کے درمیان ہے۔ گویا کہ وسطیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔ وسطیت اگر آپ کو دیکھنا ہے، کہیں آپ دیکھیں گے کہ تقلید شخصی پائی جاتی ہے، شخصیت پرستی پائی جاتی ہے۔ میں بات کروں آپ سے، گفتگو ہو رہی تھی ایک نوجوان سے، بات آئی شخصیت پرستی پر۔ میں نے کہا کہ ہم جا بجا ابن تیمیہ ابن قیم کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، ان کے علمی ذخیرے کا اندازہ دنیا مانتی ہے، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ان کا علمی ذخیرہ کس قدر ہے، لیکن آج بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں اور علمی ذخیروں کے باوجود ہمارا دین مکمل تھا، ان کے ساتھ بھی ہمارا دین مکمل ہے، ان کو چھوڑنے کے بعد بھی ہمارا دین مکمل ہے۔ لیکن ذرا آپ ایک منٹ کے لیے اقرار کر لو کہ آپ ان کی کتابوں سے کسی ایک کتاب سے بے نیاز ہو کر کے آپ اقرار کر لو تو مان لوں گا وہ نوجوان اپنی بات پر مصر رہا۔ اس نوجوان نے نہیں کہا کہ ہم اپنے جس شخص کو پرستش کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس شخص کو مانتا ہے، جس شخص کو اپنے جس شخص کی منہج پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس منہج سے اس نے اس کے ایک لفظ سے بھی دوری اختیار کرنے کی حامی نہیں بنی۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت والجماعت کا اور دیگر تنظیموں کا، یہ وسطیت اور یہ اعتدال صرف اور صرف اہل سنت والجماعت اور سلفی اور اہل حدیثوں کے یہاں آپ کو ملے گا، دوسری کسی جماعت میں آپ کو یہ وسطیت اور اعتدال نہیں ملے گا۔ اب بات کروں اہل بیت کی، اہل بیت جو نبی کے جگر کے گوشے ہیں، جن کو دیکھ کر نبی کے چہرہ کھل اٹھتا تھا، آپ کے چہرے پر تبسم زائد ہو جایا کرتے تھے، ان کے بارے میں ایک جماعت آتی ہے خارجیت، جو اہل بیت کے بارے میں غلو کرتی ہے اور ان کو غلو کرتے ہوئے ان کو مقام نبوت و ولایت تک پہنچاتی ہے۔ ایک جماعت اس کے بالمقابل ہے جس کو ہم ناصبیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناصبیت کے ہاں اہل بیت کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن انہی دونوں کے درمیان ایک منہج ہے، منہج سلف، ایک منہج ہے، منہج اہل حدیث، ایک منہج ہے، منہج سلفی، ایک منہج ہے، منہج اہل سنت، جنہوں نے اہل بیت کے مقام کو مانا جس طریقے
جیسے نبی نے مانا ہم ان کے شان میں غلو بھی نہیں کرتے، ہم افراط بھی نہیں کرتے، تفریط بھی نہیں کرتے. ہمارا منہج یہ ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے میرے بھائیوں یہ چند خصوصیات میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی. حق یہ ہے کہ اس منہج کی خصوصیات کو ذکر کرنے بیٹھ جائے انسان تو اس کی خصوصیات بھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے جتنی باتیں دیکھی تھی، جتنی باتیں میں نے تیاری کی تھی، ان ساری باتوں کو میں نے پیش کر دیا الحمدللہ. اب آپ سامعین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری ان کہی گئی باتوں پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ دین میں، ایمان میں، عقیدے میں اگر صحابہ کرام کا منہج نہیں ہے تو آپ کا وہ منہج بیکار ہے. شخصیت پرستی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ہم نہیں کسی کی طرف گفتگو کرتے، ہم نہیں کسی کے قول کو ذکر کرتے اگر اس کے قول میں تضاد ہے قرآن و سنت کے مقابل. تو میرے بھائیوں میری گفتگو کا مقصد لب لباب جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ دین کو سمجھنے کی بات کریں، جب بھی آپ دین کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی بات کریں تو آپ کو دین کا سمجھنا، دین پر عمل کرنا وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے منہج کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی دوسرا منہج نہ تو اللہ کے ہاں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، نہ ہماری شریعت میں اس کا کوئی وزن ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو گمراہ فرقوں سے، منحرفین سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں نے سامعین کے سامنے کی ہے، الہ العالمین تو سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد سامعین و سامعات کو ان باتوں کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش عطا فرما. اخیر میں دعا ہے الہ العالمین سے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.